جب تک شیخ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ادھر کا نہیں ہوگا. غیرت شیخ جیسے سب نبیوں کو ماننا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، لیکن سوچنا حضرت محمد کو ہے، کسی کو نہیں سوچنا. ایسے سب اولیاء کا ادب کرنا ہے، کسی کی بے ادبی نہیں کرنی ہے، حق میں نہیں بولنا ہے، لیکن سوچنا ایک ہی شیخ کہ بس ایک ہی شیخ ہے، کوئی نہیں ہے. پھر مسئلہ حل ہوگا. نہیں تو ساری عمر دھکے کھاتے رہتے ہیں، اس شیخ کے پاس جاؤ، اس شیخ کے. جب شیخ کا مسئلہ تم نے آقا کے تعلق کا تب سب شیخوں کو بھول جاؤ، سب شیخوں کو بھول جاؤ، چاہے وہ داتا صاحب ہوں، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، چاہے اجمیر والے ہوں، سب کو بھول جاؤ. چاہے بس یہ طریقت کا اصول، سب کو بھول جاؤ. بلکہ مدینے میں بھی نہ جا، مدینے کو بھول جا بس، کہ تیرا مدینہ ادھر نہیں ہے، تیرا مدینہ شیخ ہے. ہاں آسان نہیں ہے، لوگ بھٹکے ہوئے ہیں طریقت میں، اور مولویوں نے زیادہ بھٹکا دیا. کسی نے ارادہ کیا کہ مدینے جاؤں، جب ارادہ کیا تو کہتے ہیں حجابات ہٹے، نبی عظیم سلطان عظیم کا سامنا ہوا. تو سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہاں مت آنا، مدینے میں ہم تم کو یہاں سے نہیں ملے ہیں، ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں، تمہارا مدینہ شیخ ہے. ہم تم کو وہاں سے ملے ہیں، یہاں سے ادھر نہ آنا، اگر آنا ہے تو ان سے پوچھ کے آنا، ہم تم کو ادھر سے نہیں ملے ہیں مدینے آ کے ہم تم کو شیخ کے پاس سے ملے ہیں، شیخ نے ہمارا تمہارا ان کا سامنا کرایا ہے، ملایا ہے کہ حضرت محمد. یہ بڑے مسئلے نازک ہیں یہاں. ایسے ایک بیٹھا ہوا تھا، اچانک امتحان آ گیا، اچانک. تو اس وقت کے شیخ نے کہا اس کو کہ خضر علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، بیٹھے. اس نے دیکھا بھی نہیں خضر کو، آنکھ سے کہا میرے خضر تو آپ ہیں. ایک دم حجابات ہٹے. شیخ نے کہا یہ حضرت محمد مصطفیٰ. دیکھا شیخ کا مسئلہ فنا فی الشیخ ایسے، دیکھا ہی نہیں خضر کو. اتنا اندھا ہو جاتا آدمی. ایک درسی پڑھ رہا تھا کرکٹ کا واقعہ. اس نے کیا کر رہے ہو؟ کہا درسی پڑھ رہا ہوں. کہا کس پر پڑھ رہے ہو؟ کہا حضرت محمد مصطفیٰ پر. کہا پاگل میرے پر پڑھ. اس نے ایک دم درود چھوڑ دیا، اس پر پڑھنا شروع کیا. اس نے کہا پاگل سامنے تو دیکھ حضرت محمد مصطفیٰ. کہا میرے پر حرام ہے درود، ان پر پڑھ. اس کے بعد میں یہ طفیلی پر پڑھ. کیسے امتحان آیا. کہا میرے پر حرام ہے، لیکن اتنا فنا ہو گیا تھا، بس خدا ہے نبی ہے بس یہ شیخ ہی ہے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا درود شریف پڑھ رہا ہوں. کہا کیسے پڑھ رہے؟ کہا صلی علی شیخ کیا ہے؟ اس نے کہا صلی علی شیخ. کہا حرام ہے میرے پر، سامنے تو دیکھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر پڑھ. پھر تو فیلی پر پڑھ شیخ پر. دیکھا فنا فی الشیخ، ایسا اندھا ہو جاتا ہے انسان. ایک ایسے اندھا ہو گیا فنا فی الشیخ. بڑے ان کے معاملے میں نہیں بولنا چاہیے. اذانیں ہو رہی کہتا سب غلط اذانیں ہو رہی. کسی کا کیوں؟ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان شیخ تو ہے ہی نہیں ہے. یہ اذانیں غلط ہیں، غلط. فنا فی الشیخ. پھر بعد میں راز کھلتے ہیں، نہیں یہ مسئلہ کچھ جیسے بہت گہرا ہے، سمجھوانے والا. ایسے وہ اذانوں کو غلط سمجھ رہا تھا. شیخ نے کسی کو کہا روز نماز پڑھتے ہو، یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو، تو کبھی کوئی بات سمجھ آئے نہ آئے مان لینی چاہیے.
اس سے کہا کیا نماز پڑھتے ہیں نا روز؟ کہتا ہوں جی پڑھتے ہیں۔ کہا آج نمازیں نہیں پڑھنی، نہ سنت پڑھنی ہے، نہ عشاء پڑھنی ہے، نہ فرض پڑھنا ہے، نہ عشاء پڑھنی ہے، آج ایسے ہی سو جانا جا کے۔ روز پڑھتے ہیں، ایک دن نہ پڑھی تو کیا ہوا؟ فنا شیخ پالی صاحب کچھ فنا تھا کچھ نہیں تھا، ڈاواں ڈول ہو گیا۔ یار کیا بول رہا ہے؟ کہ روز ہی پڑھتے نا یار، آج جاؤ گئے عشاء کی نماز میں آرام کرو، جا کے گھر میں سو جانا آرام سے، سنتے فرض نہیں پڑھنی، آج چھٹی کر لو۔ وہ گھر میں گیا، اس کا میٹر گھوما ہوا تھا۔ یہ پہلے کہتے تھے نماز چھوڑنی کفر ہے، یہ ہے وہ ہے فرض ہے، آج بولتے آج چھٹی کرو۔ تو کروٹیں لیتا رہا، بڑا پریشان رہا، اور شیخ پر اس کا یقین بنا ہوا تھا، کیونکہ کافی عرصہ رہا، بہت کچھ دیکھا اس سے اس نے۔ اب وہ گھبرایا بھی ہے، نبی کا شیخ نے کہا شیخ تو شیخ ہی ہے، میں اتنا عرصہ رہا، انسان حال جب قریب رہتا ہے حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔ آج شیخ نے کیا کر دیا؟ یہ تو زمین آسمان توڑ دیا، کیا کر دیا، قیامت کر دی۔ شیخ نے کیا کر دیا؟ اس کا میٹر گھومے۔ پھر سوچ کے اس نے کہا کہ میں ہمت کروں، سنتے تو نہیں پڑھتا ہوں، سنتے چھوڑنے سے کبیرہ گناہ جو بھی ہوگا، لیکن فرض چھوڑنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، نماز چھوڑنی کفر ہوتی ہے، میں فرض تو پڑھ لوں۔ اس نے سنتے چھوڑ دی، فرض پڑھ کر 4 عشاء کی سو۔ تو آنکھ جب لگی تو نبی کریم نظر آئے۔ نبی کریم نے کہا ہم سے محبت نہیں تم کو، ہماری سنتے تم نے نہیں پڑھی؟ اچھا، آنکھ کھلی، وضو کیا، سنتے پڑھی۔ سمجھ اس کو ابھی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ اس کو نہیں آئی۔ اٹھ کے اس نے سنتے پڑھی۔ صبح شیخ کے پاس سامنا ہوا، بیٹھنا ہوا۔ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا ایسے کیا؟ بولتا جی خدا کے لیے معافی دے، پہلے میری سن لو تسی پہلے تسی میری سن لو۔ اور کیا سنا پھر؟ کہا میں گیا، آپ کے ساتھ میرا بڑا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میں بہت کچھ دیکھا ہے، خدا رسول کی محبت محسوس کی ہے، تبدیلی آئی ہے، حالات بدلے ہیں، رحمتوں کے کام بے شمار ہوئے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا، بہت کچھ کرم ہوا ہے۔ لیکن جب میں گھر میں گیا تو آپ نے کہا، میں نے آپ کی بات کا برا نہیں بنایا، لیکن آپ نے میرا میٹر گھما دیا، مجھے ایسا چکر دیا، میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا فرض تو پڑھ لوں، فرض چھوڑنے سے آدمی کافر ہوتا ہے، حدیثیں بھی ہیں۔ تو میں فرض پڑھ کے سو گیا۔ شیخ صاحب اب اس کو غلطی سمجھے نہ سمجھے، یہ میں نے ظلم کیا، فرض پڑھ کے یہ میں کر بیٹھا ہوں، اور سنتے میں نے نہیں پڑھی کہ کچھ تو بچاؤ ہو جائے سمجھ ہی نہیں آ رہے، طریقت میں اندھا ہو کے چلے گئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے کہا فرض پڑھے تھے؟ کہاں پڑھے تھے؟ کہا سنتے نہیں پڑھی تھی؟ کہا سنتے نہیں پڑھی تھی۔ کہا پر کس نے پڑھوائیں؟ سوچ میں کیا حضرت محمد مصطفیٰ نے؟ کہ نہیں پڑھی تھی تو پڑھوائے نا، اگر تو فرض نہ پڑھتا تو اس کو خدا فرض پڑھواتا۔ پہلے ہم تجھے پڑھواتے تھے، پھر ہم نے کہا آج ہم پیچھے ہٹتے ہیں، جن کا فرض ہے وہ اس کو فرض پڑھوائیں، جن کی سنتے ہیں اس کو سنتے پڑھوائیں۔ اصل بات یہ تھی چھپی ہوئی، اور تو نے بدگمانی تو نہیں کی، تو نے جلد بازی کی، جسے سنتے تجھے نہیں پڑھی، تجھے نبی کریم ملے سنتے پڑھوائیں۔ ہاں جی، رابطہ پیدا ہوا، انہوں نے پڑھوائیں۔ ایسے فرض نہ پڑھتا خدا بھی مل جاتا، خدا تجھے فرض پڑھواتا۔ یہ تو واقعہ ہوا۔ ہاں جی، اس واقعے کی تصدیق تمہارا ایک پیر بھائی سے ہو گئی۔ اس نے آیا شیخ کے پاس کہ شیخ صاحب جو بات کہتے تھے نا
کہ ایسے ہوا واقعہ طریقت میں اندھا ہو کے چلے، اسے نے کہا فرض نہیں پڑھنے، سنتے نہیں پڑھنے، ایسے ہی سو جاؤ. تو اس نے کہا مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، اور آقا جی نے کہا ایسے ہوا ہے، وہ شیخ دکھایا. اب یہ حدیث پکی ہو گئی. آقا کی تصدیق کے بعد وہ بات جھوٹی ہوتی یا پکی ہو جاتی؟ تو ایسا ہوا. تو طریقت میں ادب سے چلے. ہاں فنا فی شیخ، پہلے عقل کو چھوڑ کے چلے، لیکن سب کے پیچھے نہیں، سب کے ساتھ نہیں. اس شیخ کے پیچھے جس کے ساتھ چلتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ طاعت کی طرف دل راغب زیادہ ہو گیا ہے، گناہوں سے دل ہٹنے لگ گیا ہے. ہاں جی. اور کبھی کبھی نبی کا خیال آتا ہے تو آنسو گرتے ہیں، اللہ. اور کبھی کبھی اللہ کا خیال آتا ہے، گناہوں سے جان نکلتی کیوں ہوتے ہیں. ایسے شیخ کے پیچھے چلے، یہ نہیں کہ جو مل جائے. ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں، اگر اس دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. میں باتیں بڑی مضبوط کرتا ہوں، سوچوں یہاں پڑھے لکھے آتے ہیں، مولوی شولوی آتے ہیں، پیر ویر آتے ہیں. کسی مولوی کی بےزتی سے نہیں ہوگی مولوی شولوی کہہ دیا، بھائی ناراض نہ ہونا بھائی. کسی پیر کی بےزتی سے نہیں کہ پیر شیر ہو گئے. میں کسی کو نہیں مانتا ہوں، نہ کسی پیر کو، قسم کھا سکتا ہوں اللہ، نہ کسی ولی کو مانتا ہوں، نہ کسی نبی کو مانتا ہوں. مانتا ہوں بس حضرت محمد مصطفیٰ کو. اور اگر کسی نبی پیر ولی کو مانتا ہوں تو ان کا غلام سمجھ کر مانتا ہوں. یہ میرا مذہب ہے. آپ قبول کرے نہ کرے، میں گل محمد پٹھان ہوں.